صبح و شام کے اذکار۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ ام مومنین سیدہ جویریہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ نماز کی جگہ پر تھی۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے ہی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے برابر تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی باری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ صحیح مسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔